بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 79، آیت نمبر 79 ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو 79 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی ہے، یہ پچھلے اس ایک دو آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ وہ بات جو اس میں کہی گئی کہ ایک گروپ ہے اہل کتاب اور یہود کا جو اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ لکھ کر وہ ایسے ہیں کہ کتاب کو انہوں نے تحریف کیا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 75 میں کہا تھا کہ منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس آیت کی تقریباً یہ تشریح ہے، یعنی اس کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ کیا ہے کہ فویل، یعنی ایک ہی بات میں دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ساتھ ہی اللہ ان کے لیے ایک پیغام بھی دے رہا ہے کہ یہ کام ایسے مفت میں نہیں جائے گا کہ آپ سمجھیں بس انہوں نے کیا اور پھر اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا یا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کام کا نقصان یہ فویل لہم، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے نابودی ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ کی طرف سے اگر کبھی اس طرح کی یہ ایک قسم کی بد دعا، جیسے انسان تو بد دعا کرتے ہیں، انسانوں میں یہ چیز بد دعا کہلاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس قسم کا اظہار کہ فویل لہم، تو یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ خود بخود یہ ہونا ہے۔ فویل لہم یعنی ایک قسم کی تکوینی کیفیت کو سامنے رکھنا ہے، اور جتنا بھی نظام کائناتی ہے جو خدا کریم ہمیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، پہلے یہ چیز دوستوں کو عرض کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہم کائنات کا حصہ ہیں تو اس میں تمام حقیقتیں ایک کائناتی صورت میں پہلے سے فکس ہیں، یعنی فکس ہے، نتیجہ فکس ہے، تکوینی عمل ہے، ایک چیز کے بعد دوسری واقع ہونی ہے، ایک سبب ہوگا دوسرا ہوگا، اس کے بعد وہ سبب خود بخود ہی آئے گا۔ جب آگ کہیں جلے گی اس کے ساتھ جو بھی ٹچ کرے گا تو وہ جلے گا، اور اگر کوئی چیز ایسے ہو کہ درمیان میں مانع ہو تو اس کے ماورا جو چیز ہوگی وہ گرم ہوگی۔ یہ اثرات کا سبب کا اثر، یعنی ایک حقیقت کائناتی ہے، یعنی تکوینی حقیقت ہے۔ فویل جو یہاں کہا جا رہا ہے، فویل للذین یکتبون، یہ ویل بھی اسی قسم کے کہ ان کے لیے ویل اور تباہی اور بربادی، اور وہ جو آگے ایک اچھا انسان کا فیوچر ہونا چاہیے تھا، جو انسان کے لیے موجود ہے، وہ ختم ہو جائے،
وہ تباہ ہو گیا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر اسکول میں یا کالج میں یا مدرسے میں یا کسی بھی جگہ کوئی بندے سیکھنے آتے ہیں، ایک بندہ اس میں سے وہ خرابی کر رہا ہے، مسنگ کر رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک قسم کا نا، اس کے لیے کوئی استاد یا کوئی بڑا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تباہی ہے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے، یعنی وہ جو اس کے سامنے حقیقت بعد میں آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کوئی چیز حاصل نہیں کرنی ہے۔ وہ جو اچھائیاں پڑھائی کے ذریعے، سیکھنے کے ذریعے حاصل کر سکتا، جو ہیں موجود ہیں، کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ ویل بھی اس قسم کی ہے۔ فویل للذین یکتبون، وہ جو تحریف کلام کیا تھی؟ یہ تھی للذین یکتبون الکتاب، وعلیکم السلام، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ قرآن میں کتاب کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی تو یہی کتابت جو ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، کبھی قانون کے لیے کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قانون کے لیے، جیسے کتب علیکم الصیام، یعنی یہ قانون ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا لاہے عمل ہے۔ تو یہاں بھی اسی ٹائپ کا معنی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ایک شریعت بناتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، یعنی خود گھڑتے ہیں، کتاب یعنی قانون خود گھڑتے ہیں، ہاتھوں سے گھڑتے ہیں۔ ہاتھوں کا استعمال ادھر اس لیے ہوا ہے کہ جو چیز گھڑی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے انسانوں کی، وہ ہاتھوں سے کی جاتی ہے، اس لیے یہ ان کے ہاتھوں کا گھڑا ہے، یعنی یہ ان کے ذہنوں کا بنایا ہوا ہے، یہ قانون الہی نہیں ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ قانون گھڑتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر جاتے ہیں لوگوں میں اور کہتے ہیں کیا؟ ھذا من عند اللہ، یہ قانون الہی ہے، اور بعینہ ہی یہ چیز، اس کو اپنے اس میں بھی انشاءاللہ جب آپ کے مطالعات بڑھیں گے آپ دوستوں کے، تو آپ دیکھیں گے کہ بعینہ ہی یہ کاپی ہو رہی ہے ہمارے امت اسلامی میں بھی، اسی ٹائپ کی چیز ہی کاپی ہو رہی ہے، اسی ٹائپ کے سلسلے چل رہے ہیں۔ اور وہ یعنی مسلمانوں کے جو ترجمان دین ہیں، کئی ان میں سے ہیں جو چیز انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق سوچ رکھی ہے، اسی کو وہ دین کا حصہ بنا رہے۔ مثال کے طور پر ابھی قرآن میں سلامتی کی آیات بہت ہیں، اور جنگ و جہاد اور لڑائی اور جھگڑے اور اس کی جو آیات ہیں وہ محدود ہیں اور خاص قسم کے مواقف میں، لیکن اب کیا کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ آیات جو کہ سلامتی کی ہیں، خیریت کی ہیں، دوسروں کے ساتھ مسالمت آمیز رویے رکھنے کے بارے میں ہیں، اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں ہیں، دوستیاں بنانے کے بارے میں، اپنانے کے بارے میں، یہ ساری منسوخ ہیں، یہ ساری غلط ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک چیز گھڑ کر کہ بھائی یہ چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اور یہ جنگ والی، جہاد والی، لڑائی والی اور یہ آیات جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ تو یہ اسی طرح ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر اس چورن کو یا اس بنے ہوئے ان کے اپنا جو ذہنی نظریہ، اس کو بیچتے ہیں۔ بیچنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ اس کو لے کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور لوگ اپنے اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ان کے اعتقادات اسی پر بن جاتے ہیں، وہ اور اپنی دنیا خراب کرنے لگ جاتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے۔ ان کو کیا حاصل ہوتا ہے اس سے؟ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو کیا حاصل ہے؟ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خوب یہ واضح ہے کہ وہ فی قلوبہم مرض، پیچھے ہم تفصیل اس کی عرض کر چکے ہیں، یعنی ان کو وہ دنیا کی یا یہ جو کچھ دنوں کی زندگی ہے اس میں جس قیدوں میں وہ قید ہیں، جن چیزوں، جن چاہتوں کے وہ قیدی بنے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف قسم کی جو رغبتیں ہیں ان کی طرف وہ مائل ہیں، اور وہ رغبتیں ان کی تب ہی پوری ہو سکتی ہیں جب ان کے پاس کیا ہو، کچھ اتھارٹی ہو، کچھ مقام ہو، کوئی سلسلہ ہو، کوئی بات ان کی سنیں اور یہ اس بات کو بیچیں، اور اس بات کے بدلے ان کو دنیاوی حیثیت ملے، دنیاوی مال ملے، یا اس قسم کی چیزیں ملیں۔ تو
تو یہ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ اس کے بدلے میں بہت کم سا مال وصول کریں۔ اب کتنے ہیں جو بلا وجہ اور بغیر کسی ثبوت والی چیزیں جن کا کوئی سر پیر دین کے ساتھ نہیں ملتا ہے، ان باتوں کو بیان کر کے آگے خریدار جو حالا موجود ہیں ان کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے اچھے خاصے یا اپنے وسائل بڑھا رہے ہیں اور اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ دنیا چاہے جتنی بھی کسی کے پاس ہو، بالآخر کتنا ٹائم ہے اس کا؟ یہ ہمارے جو ابھی رائج ٹائم ہے وہ 70 80 90 سال ہے، اس سے ٹائم کے حوالے سے تو نہیں بڑھ سکتا ہے، پھر انسان کی کیپیسٹی بھی اتنی ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس مصیبت ہے ان کے لیے اس بات سے جو انہوں نے خود گھڑا ہے، یہ خود ایک یہ مصیبت ان کے لیے، اور یہ کہ جو انہوں نے پھر اگلا حصہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ جو بنا دیا ہے، یہ خود اس کا جب تک یہ قائم رہے گا ان کے لیے مصیبتیں اور ان کے لیے تباہی اور ان کے لیے گناہ کا باعث بنتا رہے گا۔ اور ساتھ صرف یہ کام نہیں، اس کے ساتھ جو انہوں نے اس کے بدلے میں کمایا ہے وہ بھی جہاں جہاں خرچ ہوگا، جہاں جہاں ان کو اس کا فائدہ ملے گا دنیا میں، وہ ان کے لیے تباہی کا باعث بنتا جائے گا، چاہے وہ تباہی جسمانی طور پر ہو چاہے روحانی طور پر ہو۔ یعنی جو مال حرام یا غلط مال کھائے گا تو اس کے بچوں کو بھی ٹھیک ہونا مشکل ہے، ان کا ٹھیک راستے پہ جانا مشکل ہے، خود اس کے گھر والوں کا، اور جب تک یہ مال اور یہ غلط بات اور یہ جو حرام کا اور اس طرح کا مال ہے چلتا جائے گا تو یہ یا دنیاوی حیثیت ہی سمجھ لیں، فرض کریں کہ کوئی خاص قسم کی ان کو احترام ملا ہوا ہے، اس وجہ سے جب تک یہ ہے تو ان کے لیے مصیبتیں ہی ہیں۔ اور ایک اور بات جو یہاں بہت مہم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یوں ہی ہم قرآن کی آیات کو جو کہ اس طرح کی فویل یا لعنت اللہ یا لہم عذاب علیم یہ باتیں جب پڑھتے ہیں تو ذہن ایک دفعہ جاتا ہے کہ یہ آخرت کی باتیں ہیں۔ ایسے ہے نہیں، قرآن میں آخرت کے لیے بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ آخرت ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ عام ہیں، ادھر بھی ہو سکتا ہے، اور جب ادھر ہوتا ہے تو آخرت میں تو حتماً ہے۔ جب ادھر کوئی ہے اور وہ خراب کر رہا ہے، مزید بگاڑ رہا ہے صورتحال کو اور بھی پیچیدہ کر رہا ہے، اور بندہ گناہ کی وجہ سے اگلا گناہ کرتا ہے پھر اس سے بڑھ کر کرتا ہے، تو وہ حتماً نتیجے کے طور پر جہنم میں ہی اس نے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہے اس لیے کہ آخرت میں صرف ہوگا فویل لہم، یعنی ابھی حال حاضر میں ان پر یہ مصیبت اور یہ عذاب اور اس قسم کی صورتحال ہوگی۔ اچھا، کیا کچھ اس کی تفصیل؟ اب یہ جو قانون گھڑتے ہیں یا یہ جو باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور اس کے بدلے میں لوگوں سے ایک بلے بلے حاصل کرتے ہیں، داد حاصل کرتے ہیں، مقام ان کا بنتا ہے، پھر اس کے بدلے میں دنیا کی دوسری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو وہ کہتے کیا ہیں؟ اس میں کیا چیز شامل کرتے ہیں؟ کون سی بات یہ لوگ کہتے ہیں؟ وقالو، یعنی یہی جو قانون گھڑتے ہیں وہ یہ ہے۔ کالا کا لفظ پہلے عرض کیا ہے مختصر، لیکن اب کہتا ہوں کہ کالا جو ہے یہ استعمال صرف بولے ہوئے لفظ کے لیے نہیں ہے، دل میں بھی اگر بات ہو تو خدا کریم اس کے لیے کالا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جو سوچ رہا ہو وہ بھی، جو سوچ اگر آپ اس کی بیان کرتے ہیں تو کالا کہہ سکتے ہیں۔ تکلمہ صرف وہ ہوتا ہے جو زبان سے بولا جائے، لیکن کالا کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جو دل میں بات ہو، جو حقیقت کی کوئی بات ہو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ آیات بہت ہیں، ابھی یہاں ذکر نہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ جب آئے گی تو عرض کریں گے۔ وقالو، اور وہ یہ جو قانون دیتے ہیں اس میں یوں کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہنم جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا، بھائی گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بے فکر ہو جائیں، اگر ہم گئے بھی
تو بس کچھ دنوں کی بات ہے. آگ نے ہمیں چھونا ہے صرف کچھ دن، یعنی ہم نے بس ایسے چکھنا ہے، گئے اور آئے. کچھ دن ہمیں وہ ہوگا. جیسے ابھی ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی روایات بنی ہوئی ہیں کہ کہا گیا ہے کہ بس کچھ دن یہ جو ہے نا اگر گئے بھی تو کچھ دن ہمارے موالی جائیں گے اور جہنم میں بس ستھرائی صفائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر، جبکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ خالدین فیہا، خالدین فیہا، پکے پکے ادھر بہت سارے ہوں گے. تو یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ ٹائم کی. کل، تو اے نبی ان سے کہہ دو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے، تو آپ کے پاس کوئی اللہ کا لکھا ہوا معاہدہ ہے؟ ایسا میثاق موجود ہے آپ کے پاس؟ کوئی چیز ہے تو دکھاؤ، ہم بھی دیکھ لیں، تب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. کل، ان سے کہہ دیں اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ نے کوئی اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، عہد بنایا ہوا ہے کہ آپس میں سیٹ ہوا ہوا ہے ایسے کہ آپ صرف کچھ دن ہی جہنم میں رہیں گے. اور فلن یخلف اللہ عہدا، اور یہ ایسا عہد ہے جو اللہ کو، یقیناً اللہ کسی اپنے عہد کی مخالفت تو نہیں کرے گا. بس آپ کا عہد اگر ہوا تو مخالفت تو نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگی. اگر عہد ہوا ہے تو آیا ایسا کوئی معاہدہ موجود ہے آپ کا اللہ کے ساتھ؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ ہے کہ آپ ایسے ہی من گھڑت اور بے دلیلی بات کر رہے ہیں. یہ ان سے کہہ دیں. پھر یہاں خدا کریم اللہ سبحانہ ایک فارمولہ، پکا فارمولہ بتاتا ہے کہ ہمارا سٹینڈرڈ معیار قانون یہ ہے. یہ جو دو آیتیں ہیں دونوں صورتوں کو، دونوں طرف کی مختصر انداز میں کیفیات بتاتے ہیں کہ کن کے ساتھ کیا ہوگا. فرماتے ہیں بلا، یعنی ہاں جو بات ہے وہ یہ ہے، یعنی اللہ کا قانون یہ ہے. اللہ کا عہد اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ یہ ہے، جو تمام انسانوں کے ساتھ اللہ کا عہد ہے وہ یہ ہے. بلا من کسب سیئۃ، جو کسب کرے گا سیئہ. یہ کسب کا لفظ جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ یہ ایک سودا ہے، ایک قسم کا انسان اپنی زندگی کو بیچتا ہے، دیتا ہے. جو اس کے پاس کیپیسٹیز اور اس کی قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں، ان کو خرچ کرتا ہے، ان کے بدلے جو کچھ پاتا ہے. بس اس کے بدلے جو سیئہ پائے گا، اس نے جو کچھ کیا ہے، اپنی قابلیت کو صرف کیا ہے، اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، آج کا دن اس نے صرف کیا ہے، اس دن کے بدلے اس نے کوئی اچھائی نہیں پائی. 10 بندوں کو دھوکہ دیا ہے، کئیوں کو نقصان پہنچایا ہے، کئیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہی کی ہیں. اس کے یعنی ٹائم بھی گزارا ہے، اس ٹائم میں اس نے، جب کہ وہ اسی دوران وہ اچھائی بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے سیئہ حاصل کی. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ. آگے یہ جملہ بہت مہم ہے کہ اللہ یہاں یہ بتا رہے کہ ہم کسی کو ایسے جلدی جہنم میں نہیں لے جائیں گے کہ بس اب اس نے خطا کی ہے، معافی نہیں ہے، جہنم جائے. نہیں، احاطت بہ، یعنی اتنے گناہ کرے گا کہ خطیہ ٹوٹل اس کے وجود کو لے لے گی. پورا وجود اس کا غلطی پر آ جائے گا، اور پورا وجود ہی اس کے غلطی سے بھر جائے گا، گناہوں سے بھر جائے گا. وہ احاطت یعنی احاطہ کر لینا، پورے کو گھیر لینا. اس کے وجود کو گھیر لے گی خطیہ، یعنی اس کے ہاتھ غلط کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں غلط کر رہی ہیں، اس کے زبان غلط کر رہی ہے، اس کا ذہن غلط کر رہا ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ سارے کے سارے ہی غلط کر رہے ہیں. ٹوٹل نافرمانی ہی ان کا موقف ہے، اور بالکل ایک نافرمان قسم کا آدمی ہے، اور توبہ بھی نہیں کر رہا ہے. یعنی وہ جو راستہ جو اس سرکل کو توڑے،
وہ بھی نہیں اپنا رہا ہے وہ، تب جا کر کیا کریں گے؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ کیا ہیں؟ اصحاب النار ہیں، یعنی اس قسم کے لوگ جو بالکل کسی طرح انہوں نے گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، لیکن پھر اس میں وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں والی نہیں ہے، پھر جب خطیہ مکمل ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی چیز صاف ہے ہی نہیں، کوئی چیز رکھنے کے قابل ہے ہی نہیں، کل کا کل وجود ہی گناہ بن چکا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ اصحاب النار ہے اور ہم فیہا خالدون، پھر یہ یہاں رہ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ انسان جینے کے لیے پیدا ہوا ہے، مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ تو فارمولہ تھا ان کے لیے جو اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں بالکل نافرمانیاں ہی حاصل کرتے ہیں اور گناہ ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف دوسرے بھی ہیں، والذین آمنوا، دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، جو مان جاتے ہیں۔ پس یہ ایمان لانا اور مان لینا، یہ پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ ایک رجسٹریشن ہے۔ ایمان لے آنا یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کسی بھی جگہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں تو پھر ہم حقدار بنتے ہیں ان فوائد کے، ان امتیازات کے جو اس جگہ ہمیں ملنے ہیں۔ اگر ہم رجسٹر ہی نہ ہوں، چاہے ہم میں اس سے دگنی صلاحیتیں ہوں جو رجسٹر ہیں ان سے، مثال عرض کی ہے جیسے کہ ابھی اسکول میں جو رجسٹر بندہ نہیں ہے، چاہے وہ امتحان دینے میں دوسروں سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اس کو کوئی اسناد اور اس کو کوئی جو ایوارڈز ہیں نہیں مل سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ بس ایمان لے آنا، پہلے مان لینا، اس صورتحال کو قبول کرنا کہ صورتحال یہی ہے کہ اس جہان کا خالق ہے، مالک ہے، اور توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ جب یہ ایمان کا وہ سلسلہ کوئی انسان مانے گا، اس کے بعد پھر وہ عمل صالح کرے گا، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرے گا۔ عمل صالح یعنی وہ عمل جو ٹھیک کرنے والا ہے۔ اب یہ ٹھیک کرنا کس کو ہے؟ خود کو ٹھیک کرنا، دوسروں کو ٹھیک کرنا، دوسروں کے لیے ٹھیک کرنا۔ صالح یعنی صالح، ٹھیک جو ہو، یعنی ایک خراب چیز ہوتی ہے خاروبہ، دوسری اس کے مقابلے میں ہوتی ہے یہ فاسدہ۔ فاسدہ صالح کے مقابل میں ہے فاسدہ۔ فاسدہ یعنی خراب ہو جانا، کام نہ کرنے والا بننا، جو اس سے توقع ہے نتیجے کی وہ نتیجہ نہ نکلے اس سے، تو فاسدہ۔ اور جو متوقع نتائج دے، جو ٹھیک نتائج دے، جو ٹھیک سے کام کرے، تو یہ صالح۔ تو یہاں جو صالح کرتے ہیں یعنی ایسے عمل کرتے ہیں جن سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، خرابی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہونے کا عمل ہوتا ہے۔ مثلا ایسا کام کرتا ہے کہ دو بندے آپس میں وہ ان کی صلح ہو جاتی ہے، دوستانہ سلسلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں فساد یہ ہے کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کئی جتنے بھی زندگی کے کام ہیں ان میں ایک صالح کام ہوتا ہے، ایک فاسد اور مفسد ہوتا ہے۔ تو مفسد کام نہ کریں، عمل الصالحات، اس سے صرف نماز اور روزہ مراد نہیں ہے۔ میری یہ ساری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز، روزہ یا یہ جو عبادات ہیں یہ مراد نہیں ہے، پوری زندگی کا ہر عمل جو ہے ہمارا یا تو وہ عمل صالح ہے یا عمل فاسد ہے، مصلح ہے۔ پس انسان یا مصلح ہے یا مفسد ہے۔ اگر مصلح ہوگا تو یہ اس کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، اور اگر مفسد ہوگا اس کا کام فساد ہوگا، یعنی بگاڑ ہوگا، خرابی ہوگا، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، خود اس کے اندر دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ مفسد ہے، اور وہ اس کا نتیجہ پہلی آیت میں بیان ہوا ہے، اور جو مصلح ہے اس کے لیے یہ ہے۔ پس ایمان محض کافی نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے
مسلمان اسی بات پر ہی، جیسے کہ دوسروں کے بھی یہی رویہ تھا کہ ہم کونوا ہودن و نصارا تہتدوا، بس آپ یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں، بس آپ ہدایت پا چکے ہیں اور جنت آپ کا حق ہے۔ مسلمانوں میں بھی کئی اسی طرح ذہن رکھتے ہیں کہ بس ایمان جو لے آئے، مان لیا کہ ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا مولا رسول ہے، ہمارا مولا علی ہے، تو بس کافی ہے۔ یہ بات کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جو اصحاب جنہ ہیں، اور ہم فیہا خالدون، ان کے لیے بھی زمانے کے حوالے سے کوئی حد نہیں ہے، یہ بھی جنت میں اسی طرح خالدینہ رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے جب تک انسان۔ یہ اب بہت ساری اور لمبی بات کی، اب یہ خالدینہ کیسے ہوگا، کتنا ہوگا، اس کے سمجھنے کے لیے ہم آگے کی طرف تو دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی معلومات نہیں ہے، لیکن جو انسان کی معلومات ہے وہ ہمیں پیچھے سے جو تاریخ آ رہی ہے اس سے ایک بہت بڑا آئیڈیا مل سکتا ہے کہ اب جو ہے انسانوں نے جو تاریخ جہان کی اور کائنات کی پتہ چلانے کی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اربوں سالوں سے جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اربوں سالوں سے یہ کائنات جو ہے وہ موجود ہے، اور کروڑوں سال بعض سیاروں کو لگا ان کی پیدائش کو ہو چکا ہے، اور ان کی روشنی ابھی زمین تک نہیں پہنچی ہے، ان کی روشنی چلی ہوئی ہے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے ان کو پیدا ہوئے اور اس کائنات کے اس میں عرصے میں آئے ہوئے۔ تو ایک اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ پھر آگے کیا ہوگا، اور پھر وہ ادھر کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ یہ لہم ما یشاؤون، اور جو اس کی تفصیلات ہیں جنت کی، اس میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، اور وہ کائنات میں پھر کس طرح ان کی کیا گنجائش ہوگا۔ ویسے تو ہماری کائنات ہم ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں، لیکن پھر یہ آگے جا کر کیا چیز، کیا صورتحال بنے گی، یہ خود ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو پہلے عرض کیا ہے کہ خلافت کا معنی صحیح طور پر ادھر جا کر واضح ہوگا کہ انسان کیسے اللہ کا خلیفہ ہے اور وہ ادھر کیا اپنا کام کر رہا ہے۔ آیت نمبر 83 پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ اور ایک قسم کی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے روڈ میپ ہے، زندگی کا نقشہ، پوری زندگی کا، کہ اللہ انسان سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا انسان سے چاہنا کیا ہے، وہ کس قسم کے انسانوں کو پسند کرتا ہے، کس قسم کے انسانوں کو چاہتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کے انسان بنے۔ وہ ہیں جو تکامل کے مراحل طے کر کے اللہ کی بندگی کے اس درجے پہ فائز ہوں گے۔ تو یہ میثاق ہم سے پہلے کتابدار یہی بنو اسرائیل ہیں، سب سے پہلے انہیں کوئی کتاب ملی ہے، یہی پہلے مخاطب واقع ہوئے ہیں اللہ کے لیے۔ تو وہاں اللہ نے ان سے کیا میثاق لیا تھا، جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور یہ دیکھیں نا اتنی کمال کی وہ ہے کہ انسان چیز کیا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا ہے، ایک طرف بن رہا ہے، معاہدے کی دوسری طرف اللہ ہے، اس طرف انسان ہے، اور انسان کیا چیز ہے کہ اتنا وقار دے رہا ہے، اللہ اس کو شرف دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، میثاق، یعنی دو طرف کا میثاق ہے، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف اللہ، یعنی ایک طرف انسان سائن کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ جو ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے، اوکے کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، یعنی معاہدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے سے ہم نے یہ میثاق لیا۔ ہر چند یہاں یہ نقطہ موجود ہے کہ یہ میثاق، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا کوئی حیثیت ہے یا کوئی چیز ہے، اس لیے اخذنا کا لفظ لگایا۔ اخذنا یعنی یہ کام کیا ہم نے، یعنی ہماری طرف سے اس میثاق کو لیا گیا، لیکن یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ میثاق بنی اسرائیل سے کیا باندھا گیا، لا تعبدون الا اللہ، پہلی چیز کہ آپ نے بندگی کرنی ہے تو اللہ کی، اور اس بندگی سے مراد صرف
عبادت نہیں ہے. میں ابھی آگے کیونکہ اس کے آگے ذکر ہے عبادت، بات خود ہی ذکر ہے، اس لیے یہاں بندگی مراد ہے. اور بندگی یعنی جیسے بندہ ہوتا ہے، بندہ 24 گھنٹے پوری عمر جب تک زندہ ہے وہ مالک کا ہی اختیار ہوتا ہے، یعنی خود سے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ خود سے کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری ہے، وہ حتیٰ اپنی ہاتھ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا ہے. نہیں، یہ مولا کا ہے. اس کا ارادہ تک بھی وہ نہیں رکھتا ہے، وہ اس کا ارادہ بھی اس کے مولا کی ملکیت ہے اور وہ اس کا ہے. بس اٹھنا بیٹھنا سونا آنا جانا کھانا پینا کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں. یہ ہوتا ہے عبد. اور اللہ فرماتا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا کہ یہ تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی عبدیت کیسے حاصل ہوتی ہے، جب انسان اپنی مرضیاں دوسروں کے سامنے بیچ دیتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے. مثلا میں اپنی مرضی نہیں کر رہا ہوں، میں فلاں کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہوں، تو یہاں میں کس کی عبدیت کر رہا ہوں؟ میں مثال کے طور پر کچھ کام کر رہا ہوں پیسے کی وجہ سے، کچھ کام کر رہا ہوں دوسرے کی مرضی کی وجہ سے. فرض کریں کوئی بندہ اپنے بچوں کی وجہ سے وہ رشوت لے رہا ہے، مثال کے طور پر وہ جو غلط کمائی کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے، تو وہ کن کا عبد ہے؟ وہ تو اپنے بچوں کا ہی عبد ہے. کوئی اپنے گھر بنانے کے لیے، کوئی اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اپنے من کو. ادھر قرآن میں ایک ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے من کی چاہت کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اس کا عبد بنا ہوا ہے، اپنے دل کی بات کا. وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے ایسے. بس وہ بندہ ہے، لیکن بندہ کس کا ہے؟ اپنے دل کا. جسے یہ اصطلاحاً کہتے ہیں من چلا، جی، جو اپنے من کے مطابق چلتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، اگر بندے بن کے رہنا ہے تو اللہ کے بندے بن کے رہیں، صرف اللہ کے. اللہ کی بندگی یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق چلے، جو اس نے بتایا ہے اس کے مطابق چلے. یہ ایک پوری بات. پھر اس کے بعد تفصیل. وہ بندگی کیا ہے؟ یہ ہے جی. شروع ہوتی ہے پہلے انسانی اور انفرادی طور پر. کتنا ٹائم رہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندگی کا پہلا زینہ. خوب یہ ادھر سے شروع کر دیا ہے. بندگی کا پہلا زینہ تو ممکن ہے بعض ہمارے مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے، یا بلکہ ہمارے ہاں تو اس سے بھی کم تر. بندگی کا پہلا زینہ ہمارے معاشرے میں یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. بھائی اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا آپ اچھے بن گئے ہیں، اچھے ہو گئے ہیں، تو پہلا کام کیا کریں؟ بھائی داڑھی رکھ لیں. خوب یہ کس کا درجہ کہاں دور آئے گا، یہ خود بخود ہی اس سے جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو داڑھی آ جائے گی. اندر سے پہلے ٹھیک کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس لیے کہ انسان کا جو پہلا واسطہ ہے، پہلا ٹریٹمنٹ ہے، جس کے ساتھ برتاؤ ہے، وہ کون ہے؟ والدین. یعنی انسانی زندگی کا تعامل شروع ہی والدین سے ہو رہا ہے. اور اگر بچوں کو یہ چیزیں پڑھائی جائیں، یعنی اسی چھوٹے زمانے میں ہی ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں کہ آپ کا جو پہلا تعامل ہے، جو جن کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہوتا ہے، برت رہے ہیں، وہ والدین ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کریں ان پر. احسان جو ہے ہمارے اردو میں اس کا معنی مختلف ہے اور عربی میں اس لیول کا نہیں ہے. ہمارے اردو میں یہ ہے کہ آپ کسی غیر حقدار پر، جس کا حق اتنا وہ نہیں بنتا ہے، آپ اس پر وہ کرتے ہیں، یعنی اس کا لینا دینا آپ سے نہیں ہے. آپ ایک اچھائی کرتے ہیں
اپنی طرف سے زیادہ، یعنی اس کے حق سے بڑھ کر جو کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے احسان۔ لیکن اس میں عربی میں یہ ہے، کوئی بھی کام آپ اچھا کرتے ہیں نا، یعنی حسن کا کوئی کام، جس کام میں حسن ہے، جس کام میں بھی حسن ہے، وہ سلام میں ہے، وہ پیار میں ہے، وہ محبت میں ہے، وہ اگر ان کی فرما برداری کرنے میں ہے، ان کے لیے چیزیں ترتیب دینے میں ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنے میں ہے، ان کی تیمارداری کرنے میں ہے، یا ان کو دوسرے جو بھی محبت کے سلسلے یا اچھائی کے جتنے بھی زاویے ہیں، انسانی زندگی میں بیسیوں ضرورتیں سلسلے ہوتے ہیں، تو جہاں بھی شاید صرف احترام ہی ہو، شاید ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا بھی جو ہے، اور ان کو سختی سے نہ دیکھنا بھی، ان کی کہیں توہین نہ کرنا، توہین نہ ہونے دینا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کریں والدین کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ والدین سے جب انسان تھوڑا سا اپنے وسیع تر تعلقات اس کے قائم ہوتے ہیں، تو پھر دوسرے نمبر پر کون آتا ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى۔ دوسرے نمبر پر پھر اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کزن ہیں، چاچو، ماموں، خالہ، پھپھو، سلسلہ جو بھی، یہ جو خونی، اور یہ اتنا مہم ہے۔ ادھر صلہ رحم اور قطع رحم، میں نے دوستوں کو پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ یہ رشتے ہمارے چنے ہوئے نہیں ہیں، بہت مہم ہے۔ یعنی ہمارے چاچو، ماموں، خالہ کو کس نے ہمارا چاچو، ماموں، خالہ بنایا ہے؟ یہ اوپر سے سیٹ ہو کے آئے۔ میں نے اپنے والدین کو نہیں چننا، میں نے اپنے چاچو کو نہیں چننا، ماموں کو نہیں چننا، بھائی کو نہیں چننا، بہن کو نہیں چننا، میرا انتخاب ان میں کسی کا بھی نہیں۔ یہ اس قدرت کاملہ نے جو ہے میرے لیے پہلے سے فکس کیے ہوئے ہیں۔ جب اس نے بنائے ہیں تو وہ ان کی توہین ہونے نہیں دیتا ہے، بڑا سختی سے برتاؤ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں بھی جو بندہ یہ تھوڑا سا بھی اس چیز کو اگنور کرتا ہے، اس لیے کہ یہ رشتے اس نے قائم کر کے بھیجے ہیں، یہ ہمارے انتخابی رشتے نہیں ہیں۔ اس لیے بالکل اس بارے میں اتنے سٹرکٹ رہیں کہ اس بارے میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تبدیل ہو سکتے ہیں، صرف اسی بارے میں۔ حتیٰ ایک بندہ بہت برا ہے نا، لیکن ان حوالوں سے وہ ٹھیک ہے، تو اللہ اس کی اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتا ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے۔ ان کی ایک دعا سے، ان کی ایک اچھی بات سے، قرآن میں اتنی مثالیں موجود ہیں کہ والد کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے بچوں کے ساتھ اچھائی کی گئی۔ بچے اچھے ہیں یا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی وجہ سے اس کو اچھا جانا گیا اور اس کے ساتھ اچھی ٹریٹ کی گئی ہے۔ انشاءاللہ جب آئے گا تو مثالیں عرض کروں گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَى۔ پھر اس کے بعد اب آتے ہیں معاشرتی اس کی طرف کہ بھائی اب اس کے بعد جب بات اچھائی کی ہو رہی ہے، تراحم کی ہو رہی ہے، تو آیا صرف اتنا ہی محدود رکھنا چاہیے؟ بس یہ تو انسان کے اندر بھی ویسے بھی کچھ نہ کچھ مادہ وہ ہوتا ہے، قرب کا مادہ ہوتا ہے، تو بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ والدین ان کو تو ویسے انسان چاہتا ہے، اکثر تو چاہتے ہی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ویسے ایک انس ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر معاشرے میں اور کون ہے جن کو اللہ یہی درجہ دے رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی یہی درجہ رکھیں احسان والا؟ وہ کون ہے؟ والیتامى، وہ جو یتیم ہوں۔ یتیم کی تعریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 سال سے کم جو اپنے والد کے سائے کو کھو دیں ان کو یتیم شمار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ بالآخر یتیم ہوتا ہی ہے، ہاں جی، یعنی اس والد تو یا جو انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں ایک ٹائم تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر آخر میں انہوں نے وہ چلے جاتے ہیں، اکثر غالباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ دنیا چلے جاتے ہیں، تو وہ یتیم شمار نہیں ہوتے ہیں۔ یتیم وہ ہے جو اس ایج سے، یعنی بلوغت کی ایج سے کم ہے، اور اس دوران اس کے جو والد ہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ والدہ کے دنیا سے چلے جانے سے
یتیم شرعی نہیں ہوتا ہے وہ، لیکن بہرحال اگر قرار دیا جاتا ہے تو یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، لیکن والد جو ہے وہ اگر دنیا میں نہ رہے تو وہ یتیم ہوتا ہے شرعی طور پر۔ والیتامى والمساکین، اور اسی طرح مساکین جو مسکنت کا شکار ہیں، مسکنت کا شکار ہیں یعنی بیٹھ گئے ہیں، یعنی اتنے مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں کہ ساکن ہو گئے، ان کی زندگی رک گئی ہے، ان کی زندگی کا آگے چلنا مشکل ہے، اتنی مشکل ہے ان کی زندگی میں، اتنے وسائل کم ہیں یا دوسرے حالات سخت ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف وسائل کم ہو تو وہ مسکین وہ بھی ہوتا ہے جو ہر چیز ہونے کے باوجود زندگی کرنے نہیں دی جا رہی ہے، اسے زندگی وہ کر نہیں سکتا ہے، یعنی کھل کے وہ اپنی زندگی نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی مسکین ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھی احسان ہو سکتا ہے تو احسان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کے کلام کی طرف آتے ہیں، آدھی آیت انشاءاللہ اس اگلی سیشن میں عرض کریں گے، کیونکہ باتیں اس میں کافی ساری آ جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔